مجھے اپنے دوست کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں دوست کے گھر اکثر جاتا رہتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی اور خوب باتیں کرتی تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز بے حد دلکش تھا۔ ایک بار میں جان بوجھ کر ایسے ٹائم پر ان کے گھر گیا جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، وہ مجھے اندر لے گئی۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اندر جاتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا نام شفیق ہے اور میرا دوست زبیر ہے۔ ہم دونوں کی دوستی کا تعلق کافی پرانا ہے۔ ہم بچپن کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی عادتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ زبیر اور میں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا روزانہ کا معمول کچھ ایک سا ہوتا ہے۔ ہم دن بھر کی مصروفیت کے بعد شام کو چائے کی دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جگہ ہمارے لیے کسی ملاقات کے مرکز سے کم نہیں تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم اپنی باتیں کرتے تھے۔ زیادہ تر وقت شادی اور لڑکیوں کے موضوع پر گزرتا تھا۔ دونوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی اور یہی بات ہماری گفتگو کا سب سے اہم پہلو بن چکی تھی۔ ہم اکثر ہنس ہنس کر اپنی تنقیدیں اور خیالات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ زندگی کے ہر مسئلے پر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن شادی اور لڑکیوں کے موضوع پر بات کرنا ہماری سب سے بڑی خوشی تھی۔ ہم دونوں کی شکل اور صورت اچھی تھی۔ لوگ اکثر ہمارے بارے میں پوچھتے اور تعریفی باتیں کرتے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ہم اپنے معیار کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن دل کی گہرائی میں کمی ضرور تھی۔ یہ کمی عورت کی تھی۔ ہم دونوں زندگی میں کسی عورت کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ڈال سکے تھے اور اکثر ہم یہی سوچتے تھے کہ شادی کے بعد زندگی کچھ آسان ہو جائے گی۔ ہم دونوں ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں خود سنبھالنا پڑتی تھیں۔ کھانے پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، سب کچھ اپنی تنخواہ اور اپنی محنت سے کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی یہ سب کچھ تھکا دینے والا محسوس ہوتا تھا اور ایسے میں دل چاہتا تھا کہ کوئی شریک حیات ہو جو زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ساتھ دے سکے۔ زبیر کی فیملی گاؤں میں رہتی تھی اور میری فیملی ہمارے قریب نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ ہاں، یہ اکیلا پن اور شادی کی کمی ہماری گفتگو کا مرکز بن گئی تھی۔ ہم اکثر اپنی تنہائی میں ایک دوسرے کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتے تھے اور دل کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن زبیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ گھر سے فون آیا ہے، امی بیمار ہیں، مجھے جانا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے دن کا پلان ہے، تو اس نے کہا کہ 20 دن کی چھٹی لے رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگا، کیونکہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، لیکن میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، تیرے حصے کا کام میں کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور یوں زبیر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی میں ایک خلاصہ پیدا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میری روزمرہ کی عادتوں کا حصہ تھی اور اب یہ عادت ختم ہو گئی تھی۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسنا، باتیں کرنا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ اس دن سے مجھے زبیر کی بڑی یاد آنے لگی۔ پہلے ہم مل کر وقت گزارتے تھے، اب اس کے بغیر ہر لمحہ تھوڑا سونا سا لگتا تھا۔ زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آج کل لڑکیاں امیر اور خوشحال لڑکوں کی طرف زیادہ رغبت رکھتی تھیں۔ ہماری طرف مڈل کلاس لڑکوں کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتا تھا۔ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ ہم ان کی خواہشات پوری کر سکیں، اور یہی چیز ہمیں اکثر مایوس کر دیتی تھی۔ ہماری شکل اور صورت اچھی تھی، لیکن یہ آج کل کافی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ لڑکا ان کے لیے مہنگی چیزیں خریدے، آئی فون گفٹ کرے، زیادہ خرچ کرے، اور ہم تو اپنی کمائی کا زیادہ حصہ گھر والوں کے لیے جمع کرتے تھے اور تھوڑا سا حصہ اپنے لیے بچا پاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی میں شادی کا خواب کہیں دور ہو رہا ہے۔ زبیر کی عمر 31 سال ہو گئی تھی اور میری بھی قریب قریب اتنی ہی تھی۔ ہم اکثر سوچتے کہ شاید جب تک ہم شادی کریں گے عمر کے 40 سال بھی ہو جائیں گے اور تب تک ہماری زندگی کے کئی اہم لمحے گزر چکے ہوں گے۔ یہ سوچ دل کو اداس کر دیتی تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور ہنستے رہتے تھے، کیونکہ ہماری دوستی کا تعلق صرف مذاق اور ہنسنے سے نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ اور تنہائی کو سمجھنے اور برداشت کرنے کا بھی تھا۔ زبیر جب گاؤں گیا تو میں نے اس کے کاموں کو پورا خیال رکھا اور ہر دن کی تفصیلات میں اسے فون پر بتاتا رہا کہ چائے کی دکان پر کیا ہوا، کون آیا، کون گیا، کس نے کس سے بات کی۔ یہ سب باتیں کرنے سے دل کو کچھ سکون ملتا تھا اور یوں ہم دونوں کی دوستی کا سلسلہ برقرار رہا، لیکن دل میں خالی پن ہر وقت محسوس ہوتا رہا۔ ہم دونوں ایک ہی موضوع پر بات کرتے تھے، شادی کی خواہش اور زندگی میں عورت کی کمی۔ یہ ہماری گفتگو کا لازمی حصہ تھا۔ ہر بار جب بھی ہم چائے کی دکان پر بیٹھتے، کوئی لڑکی کی بات آتی تو ہم ہنس ہنس کر
اپنے خیالات بیان کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک حقیقت بھی چھپی رہتی تھی کہ یہ سب باتیں اور مذاق حقیقت میں ہماری زندگی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دونوں ہی چاہتے تھے کہ زندگی میں کوئی ہو جو ساتھ ہو، جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور دکھوں میں شریک ہو، لیکن موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں تھا، اور یہی چیز اکثر ہمارے دل کو بوجھل کر دیتی تھی۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید شادی ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوگی، لیکن حالات ہمیں وہ سب کچھ دینے سے قاصر تھے جو ہم چاہتے تھے۔ اسی دوران میں نے زبیر کے بغیر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس خالی پن کو محسوس کیا اور سوچا کہ اگر زبیر کے بغیر بھی زندگی اس طرح خالی لگتی ہے تو شادی کے بغیر زندگی اور بھی سونی لگ سکتی ہے۔ ہم دونوں کی عمر بھی بدریز بڑھ رہی تھی اور ہم اپنی کمائی سے زیادہ تر گھر کے اخراجات پورا کرنے میں مصروف تھے۔ ہم نے کبھی اپنی خواہش کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ شادی کا خواب اب شاید آسانی سے پورا نہ ہو سکے، لیکن ہم ہنس ہنس کر اس حقیقت کو برداشت کرتے رہے کیونکہ ہماری دوستی اور بات چیت کا سلسلہ ہمیں زندگی کے اس خالی پن میں بھی کچھ سکون فراہم کرتا رہا۔ زبیر گاؤں سے واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی کچھ عجیب سا احساس بھی تھا جیسے کوئی بڑی خبر چھپی ہو۔ وہ سیدھا مجھے ایک ہوٹل لے گیا جہاں پہلے ہم دونوں اکثر کھانا کھانے کے لیے آتے تھے، لیکن عموماً بل آدھا آدھا ہوتا تھا، ہر کوئی اپنا حصہ ادا کرتا تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ زبیر نے کہا کہ آج کا کھانا میری طرف سے ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ابھی تو تم گاؤں گئے ہوئے تھے، 20 دن ہوئے تھے تم نے کام نہیں کیا اور اب اتنے بڑے ہوٹل میں لے آئے ہو، یہ تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ تجھے خبر سنانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے یہ سب ترتیب دیا ہے، پہلے ہی لے آیا ہوں تاکہ خبر سنانے کے بعد وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ اتنی بڑی بات کے لیے ہوٹل تک کیوں آیا ہوگا، لیکن دوست کی بات پر اعتماد بھی تھا اور دلچسپی بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے تو زبیر نے میری حیرانی کو اور بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کیا مطلب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ہنس کر کہا کہ ہاں، مجھے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، بیوی کو گھر ہی لے آیا اور گھر کو صاف کرنا، سامان سیٹ کرنے اور ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگ گیا۔ میں اس کی بات سن کر حیرت اور خوشی دونوں میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب، یہ شروع سے بتانا۔ زبیر نے بتایا کہ امی بیمار تھی اور ان کی آخری خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے چونک کر کہا کہ تیری والدہ دنیا سے چلی گئی؟ وہ ہنس کر کہنے لگا نہیں یار، دنیا میں ہی ہے، لیکن ماں باپ کا نیا پینترا ہوتا ہے بیٹوں کی شادی کروانے کے لیے، ہم تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ ایسے سے ٹھمکے لگائے ہیں نا میری ماں نے، میری شادی میں مت پوچھو۔ میں ہنسنے لگا کہ واقعی زبیر نے بھی اپنی مخصوص انداز میں یہ سب کچھ بیان کیا۔ میں نے کہا پھر بتا کیا ہوا؟ زبیر نے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا کہ خالہ کی بیٹی تھی، سمینہ نام ہے، اس کے ابو دنیا سے جا چکے تھے اور وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے تھے، اس لیے شادی کا سارا خرچہ ہم نے باقی شراکت داری سے اٹھایا اور اس طرح دونوں کے لیے آسانی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی اور خرچہ بھی کم آیا۔ زبیر نے کہا کہ لیکن ان لوگوں نے شرط رکھی کہ لڑکی کو اکیلے نہیں رہنے دینا ہے، اسے ساتھ لے جانا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ زبیر نے بتایا کہ والدین نے بھی اجازت دے دی تھی اور اس لیے لڑکی بھی میرے ساتھ آ گئی۔ جو چیزیں گھر میں کم پڑتی تھی وہ اس نے اپنے گھر سے اٹھا کر لائی اور یہی سامان ہے جو ہم نے یہاں لا کر سیٹ کیا ہے۔ 2 دن پہلے ہی وہ سب کچھ یہاں آ گیا تھا، لیکن تجھے فون نہیں کیا کیونکہ اگر فون کرتا تو تو فوراً ملاقات کے لیے بول دیتا اور سارا گھر کا انتظام پھر اتنا جلدی نہیں ہو پاتا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا کہ واقعی زبیر نے ہر چیز کا حساب کتاب پہلے سے ہی کر لیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میں نے گھر میں راشن ڈال دیا، بیوی کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور کل سے نوکری پر جانے کا بھی ارادہ ہے، لیکن آج جلدی گھر جانا ہے۔ میں نے پوچھا اچھا جلدی جانا ہے کیونکہ شادی ہو گئی؟ زبیر نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا بیوی کیسی ہے، ملوائے گا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ملواؤں گا، تو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، لیکن 2-3 دن بعد ملواؤں گا، ابھی گھر میں تھوڑا بہت کام ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور اس کے کھانے کا بل بھی میں نے ادا کیا۔ میں نے کہا کہ آج تو میں اتنا خوش ہوں کہ تیرے سے خرچہ تھوڑی کرواؤں گا، بلکہ میں تو تم لوگوں کے لیے شادی کا تحفہ بھی لے کر آؤں گا۔ دل میں خوشی تھی کہ میرا بہترین دوست اب شادی شدہ ہو گیا اور زندگی کے اس نئے موڑ پر داخل ہو گیا۔ اس کی شادی کی خبر سن کر دل کو بہت سکون محسوس ہوا کیونکہ زبیر میری زندگی میں ہمیشہ ایک اہم دوست رہا جس نے ہر خوشی اور غم میں میرا ساتھ دیا تھا۔ آج وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز پر تھا اور میں بھی اس لمحے کا حصہ بن کر خوش تھا۔ زبیر نے کھانے کے دوران مجھے تفصیل سے بتایا کہ شادی کے لیے سب کچھ کس
ترتیب سے دیا، کس طرح سامان گھر منتقل کیا گیا، کس طرح بیوی کو آرام دہ بنایا گیا اور گھر کے مختلف کاموں کو کس طرح سیٹ کیا گیا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ دوست کی زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور میں بھی اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ زبیر نے کہا کہ شادی میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ سمینہ کے خاندان والے مطمئن تھے اور ہم دونوں کے لیے سب کچھ آسان ہوا۔ وہ مزید کہتا رہا کہ بیوی کے لیے ہر چیز تیار تھی، کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، گھر کی صفائی، ہر چیز پر دھیان دیا گیا تھا۔ میں نے غور کیا کہ واقعی زبیر نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب رکھا تھا تاکہ شادی کے بعد زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کھانے کے دوران ہم دونوں ہنسنے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس موقع پر محسوس کیا کہ واقعی زندگی میں ایک دوست کا ساتھ کتنا اہم ہوتا ہے۔ زبیر نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی ہم دونوں کے درمیان پرانی دوستی اور بات چیت کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ میں نے بھی کہا کہ اب تو تمہاری زندگی کا ایک نیا پہلو شروع ہو گیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیاں آ گئی ہیں۔ میں نے دل سے کہا کہ آج تو میں بھی تمہاری شادی کے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر دل میں خوشی کا احساس تھا۔ کھانے کے بعد ہم باہر نکلے اور ہوٹل کے باہر کی فضا میں بھی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ زبیر کی شادی کے بعد بھی ہماری دوستی اور رشتہ مضبوط رہے گا کیونکہ جو تعلق بچپن سے قائم ہوتا ہے وہ ہر حالات میں برقرار رہتا ہے۔ ہم دونوں نے اس دن کی باتوں اور ہنسی مذاق کے دوران محسوس کیا کہ زندگی میں دوست کی خوشی بھی دل کی خوشی ہے۔ اور آج زبیر کے ساتھ بیٹھ کر میں نے یہ بھی سوچا کہ واقعی شادی کی خوشی میں دوست کا شریک ہونا دل کو ایک الگ سکون دیتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب اگلے چند دن میں زبیر مجھے اپنی بیوی سے ملوائے گا اور میں بھی اس خوشی کا حصہ بنوں گا۔ اور یہ خوشی میں محسوس کر رہا تھا کہ زبیر کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو چکا ہے اور میں بھی دل سے اس کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ یہ لمحے یادگار تھے کیونکہ دوست کی خوشی دل کو اتنا سکون دے دیتی ہے کہ ہر فکر اور پریشانی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور میں نے سوچا کہ واقعی دوست کے ساتھ یہ وقت اور اس کی شادی کی خوشی زندگی کے ان لمحات میں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور میں نے دل سے دعا کی کہ زبیر اور اس کی بیوی دونوں خوش رہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں سکون اور محبت ہو۔ اگلے دن زبیر کام پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تیری شادی تو ایک طرح سے زبردستی ہوئی ہے، تو پھر تو خوش ہے کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں خوش ہوں یار، کیونکہ زبردستی ہو یا جیسے بھی ہو شادی تو ہو گئی ہے نا، اور پھر میں نے کون سا کوئی لڑکی کو پسند کیا ہوا تھا۔ ویسا عجیب سی بات ہے، کتنے زیادہ لوگوں میں بھی ہم اپنے لیے ایک لڑکی پسند نہ کر پائے، ایک لڑکی کو منا نہ پائے کہ وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار سکے۔ آج کل تو ارینج میرج گالی بن گئی ہے، کسی کو بتاؤ کہ ارینج میرج کی ہے تو لوگ آگے سے ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں کوئی محبت کرنے والا نہیں ملا کیا؟ لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں محبت کرنے کا۔ میں نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہا تھا اور مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں کیسے اچانک سے شادی ہو گئی، لڑکی کو پسند بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسے دن گزار رہا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ سنڈے والے دن آفس سے ہی گھر چلیں گے۔ میں نے اسے راستے میں کہا کہ موٹر سائیکل روکو، میں نے تمہاری بیوی کے لیے کوئی گفٹ خریدنا ہے۔ اس نے کہا کہ ارے وہ بہت سادی سی ہے، اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ چل پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیتا ہوں۔ میں نے پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے۔ میں نے کہا کہ کھانا کیوں بنوایا، میں بس چائے پی کے چلا جاتا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں تم کھانا کھا کے جانا۔ میں زبیر کے گھر میں داخل ہوا تو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی نئے ماحول میں قدم رکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ زبیر نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن جب میں گھر کے اندر آیا تو دروازہ اس کی بیوی نے نہیں کھولا، بلکہ ہم نے دروازے پر ہی سلام دعا کی اور وہی لمحہ مجھے اس کی پہلی جھلک دکھا گیا۔ میں نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا اور واقعی میری حیرت کی حد نہیں رہی۔ وہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، اس کے لباس، بال، زیورات سب کچھ انتہائی نفیس اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کتنی خوبصورت لڑکی میں نے شہر میں بھی کم دیکھی تھی اور اب یہ گاؤں سے آئی گئی لڑکی ہے۔ زبردستی شادی کے بعد بھی ایسی دل نشین، ایسی معصوم اور ایسی دلکش نظر آ رہی تھی کہ دل چاہا کہ اسے گھورتا رہوں، ہر لمحے کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لوں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو زبیر کی بیوی نے مہربانی سے مسکرا کر خوش آمدید کہا اور میں نے بھی خوشی سے جواب دیا۔ اس کا رویہ ایسا تھا کہ فوری طور پر دل کو راحت محسوس ہو۔ میں نے سوچا کہ واقعی زبیر نے خوش قسمتی سے ایک بہترین شریک حیات پائی ہے اور دل میں ہلکی سی حسرت بھی جاگ گئی کہ کاش میری زندگی میں بھی کسی نے زبردستی شادی کے بعد اتنی پیاری بیوی دی ہوتی۔ اس نے کھانا بنایا تھا اور کھانے کا انداز بھی اتنا
نفیس اور مہارت سے بھرا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، کھانے کی خوشبو، برتنوں کی صفائی، ہر چھوٹی چیز میں اس کی محبت اور محنت نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی زبیر خوش نصیب ہے۔ کھانے کے دوران اس نے بات کرنے کا انداز بھی ایسا رکھا کہ مجھے ایک بار بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی کے گھر میں اجنبی ہوں۔ وہ مہمان نوازی میں ماہر تھی اور باتوں میں اتنی خوش اسلوب اور دوستانہ تھی کہ میں فوراً ہی اس کے ساتھ بات چیت میں شامل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ واقعی زبیر نے زندگی میں ایک ایسی بیوی پائی ہے جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ذہین، نرم مزاج اور دوستانہ بھی ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، بھابھی آپ کو سیر تو کروائی گئی ہے نا شہر کی؟ تو کہنے لگی، نہیں ابھی تو کہیں بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ میں لے جاؤں گا آپ کو سیر کروانے۔ اس نے ہنس کر کہا، ضرور لے جائیے گا۔ اس لمحے میں محسوس کر رہا تھا کہ واقعی یہ لڑکی کتنی خوش مزاج اور سادہ دل ہے۔ دل چاہا کہ میں اسے شہر کی ہر جگہ دکھاؤں، ہر منظر دکھاؤں، ہر خوشی کا حصہ بنا دوں۔ زبیر ہمیشہ خاموش رہتا تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ میری دوستی کی عادت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں بھی مجھے گھر جیسا ماحول محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا، بات کرنا اور ساتھ کھانا سب کچھ مجھے خوشی دیتا تھا۔ اس کی بیوی بھی ہماری چھوٹی سی ٹیم کا حصہ بن گئی اور ہم سب ایک ساتھ ہنس ہنس کر وقت گزارتے تھے۔ اب ہم لوگ ہر سنڈے کو شہر میں سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے۔ زبیر زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہوتی میں ہی سب کچھ بتاتا کہ یہ پارک ہے، یہاں پر جھولا ہے، یہاں پہ یہ چیز بڑے مزے کی ملتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا احوال میں اسے سناتا اور وہ خوشی خوشی سنتی۔ کبھی کبھی وہ ہنستی اور میری باتوں پر کہتے لگاتی۔ میں محسوس کرتا کہ واقعی دوستی اور خوشی کا یہ لمحہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ ایک دن اچانک اس نے کہا کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ زبیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو گول گپے نہیں کھاتا، میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ یار چلو میں کھلاتا ہوں، اور ہم دونوں نے مل کر گول گپے کھانے لگے۔ ایک ہی پلیٹ سے کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ زبیر نے کچھ بھی نہیں کہا، شاید اس کے دل کو یہ معلوم تھا، لیکن میرے دل میں سوچا کہ واقعی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشی اور دوست کے ساتھ وقت گزارنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے دوران ہم دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا، ہو گیا انجوائے، اب گھر چلیں؟ ہم نے ہنستے ہوئے اپنا کھانا ختم کیا اور پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دل میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ سوچ رہا تھا کہ واقعی زبیر کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو چکا ہے اور میں بھی اس کی خوشی کے لمحوں کا حصہ بن چکا ہوں۔ دل میں ایک سکون تھا کہ دوست کی زندگی میں خوشی آئی اور میں بھی اس کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں۔ میں نے سوچا کہ واقعی زندگی میں دوست کی خوشی دل کو اتنا سکون دے سکتی ہے کہ ہر پریشانی اور تھکن پس منظر میں رہ جائے۔ یہ لمحے یادگار تھے اور ہر لمحہ دل میں محفوظ ہو گیا کہ ایک دن میں بھی اپنی زندگی میں ایسی خوشی محسوس کر سکوں گا۔ زبیر کی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات، اس کی مہمان نوازی اور ہمارے سیر سپاٹے کی چھوٹی چھوٹی باتیں سب کچھ دل میں ایک الگ سکون اور خوشی پیدا کر گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی دوستی اور محبت کا یہ ہے حسین امتزاج زندگی کو ان لمحات کو یادگار بنا دیتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اب اگلے چند دن میں زبیر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے دے گا اور میں بھی اس خوشی میں برابر شریک رہوں گا، اور یہ لمحے ہمیشہ یادگار رہیں گے، کیونکہ دوست کی خوشی اور ایک نئی زندگی کے آغاز میں شامل ہونا دل کو سب سے زیادہ سکون اور خوشی دیتا ہے۔ ہر سنڈے میں زبیر کے گھر جانا میری عادت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی تو میں بغیر کسی خاص وجہ کے بھی وہاں چلا جاتا تھا، جیسے کوئی قدرتی رجحان ہو۔ ایک دن مجھے احساس ہوا میں زبیر کی بیوی سمینہ کے قریب آ رہا ہوں۔ ابتدا میں تو وہ محض دوستی کی حد تک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہمارے درمیان بات چیت اور گفتگو نے ایک نرمی پیدا کر دی۔ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں شریک ہونے لگے۔ ہم نے فون نمبر سے ایکسچینج کر لیے اور روزانہ کی بنیاد پر باتیں کرنے لگے۔ فون پر بات کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند، دن بھر کے تجربات، چھوٹے چھوٹے مزے کی باتیں سب شیئر کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ہر پیغام، ہر کال دل کو خوشی دیتا اور وقت کے گزرنے کی پرواہ نہ ہوتی۔ سمینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی اور وہ خوش نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں اداسی اور تھوڑی سی مایوسی کے اثرات تھے۔ میں نے اسے سن کر دل میں ہلکی تشویش محسوس کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ مجھے اپنا بھروسہ دے رہی ہے۔ میں اس کی باتوں کو غور سے سنتا اور دل میں یہ سوچتا کہ شاید دوست کی خوشی اور زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ زبیر خاموش اور کم بولنے والا آدمی تھا۔ اکثر بات چیت میں سمینہ کی باتوں اور میری باتوں کا ملاپ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خاموش اور بظاہر بے رخی کے باعث سمینہ اور میں زیادہ باتیں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری گفتگو میں ایک نرم گرم جوشی اور قربت پیدا ہو گئی ہے،
ایک دوسرے کی باتیں سننا، ہنسنا، دل کی باتیں بانٹنا، سب کچھ معاملات سے بڑھ کر جذبات کی سطح پر پہنچ گیا تھا۔ ثمینہ کی خوبصورتی میرے ذہن پر ایسی چھا گئی کہ ہر لمحہ، ہر منظر میں اس کا عکس موجود لگتا۔ میں اکثر سوچتا کہ واقعی زندگی میں کسی کے حسن اور شخصیت کا یہ اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا، یہ سب مجھے ایک عجیب سکون اور خوشی دیتا۔ میں اکثر اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتا اور سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اور ثمینہ کے درمیان جو تعلق بڑھ رہا ہے وہ محض دوستی سے زیادہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف دوست کی رفاقت، ایک طرف ثمینہ کی اداسی اور خاموش خواہشات، یہ سب چیزیں میرے دل میں مختلف احساسات پیدا کرتی رہیں۔ ہم لوگ اکثر ملتے رہے۔ کبھی کبھار میں اپنا کام زبیر کو بہانہ بنا کر اس کے گھر جا بیٹھتا۔ اسی دوران ثمینہ اور میں چھوٹے چھوٹے لمحوں میں باتیں کرتے۔ ہنسنا اور معمولات کی باتیں بانٹنا ہماری عادت بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ثمینہ بھی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے خوش محسوس کرتی ہے۔ اس کی ہنسی، اس کے تاثرات، اس کی باتوں کا انداز، سب کچھ دل کو ایک عجیب خوشی دے رہا تھا۔ میں اپنے دوست زبیر کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموش اور اپنی دنیا میں رہنے والا تھا۔ اس کی بے فکری میں ایسا ایک خاص آسانی محسوس کی کہ میں اور ثمینہ باتیں کر سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں اور اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور یہ سب کچھ ایک راز کی طرح چل رہا تھا اور ہم نے یہ راز ایک دوسرے کے لیے محفوظ محسوس ہوتا۔ 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا جیسے کوئی معمول بن گیا ہو۔ ہر سنڈے کا انتظار ہوتا کہ کب میں زبیر کے گھر جا سکوں، کب ثمینہ سے بات کر سکوں، کب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بانٹ سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے لیے سب کچھ بن گئے۔ ہر دن کی تفصیلات، ہر چھوٹی خوشی اور ہر معمولی تجربہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے اور یہی چیز ہمیں اندر سے ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ 9 مہینے میں ہماری دوستی اور سمجھداری میں اتنی گہرائی آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کی ہر بات کے اثرات محسوس کر سکتے تھے۔ ہر ہنسی، ہر جواب، ہر لفظ ہمارے دلوں میں خاص اہمیت رکھتا۔ اور اس عرصے میں نے یہ بھی سمجھا کہ بعض اوقات دوستی اور محبت کے درمیان کا فرق اتنا باریک ہوتا ہے کہ انسان محسوس بھی نہ کرے کہ کب اس کا دل کسی کے لیے بڑھ گیا۔ یہ 9 مہینے میرے لیے ایک عجیب کشمکش کا وقت تھا۔ دل کی خواہشات، دوست کی دوستی، جذبات کی نرمی، سب کچھ ایک دوسرے میں الجھ گیا۔ اور ثمینہ کے ساتھ یہ تعلق میرے لیے ایک ایسا لمحہ بن گیا جو زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ شادی میرے دوست زبیر کی ہوئی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شادی شدہ زندگی میں خوش انجوائے میں کر رہا ہوں۔ ہر سنڈے کی ملاقاتیں، شہر میں سیر سپاٹے، کھانا پینا کے چھوٹے چھوٹے لمحے اور باتوں کی گہرائیاں، سب کچھ میرے لیے ایک عجیب سکون کا باعث بن چکا تھا۔ میں خود کو ان سب میں مکمل طور پر گرو محسوس کرتا، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک عجیب کشمکش بھی تھی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو، لیکن روکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں اس لمحے اپنی زندگی میں تنہائی اور خواہشات کی الجھن محسوس کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرے دوست زبیر کی شادی کے باوجود جاری تھا۔ ایک دن زبیر نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور مجھے پہلے کھانا کھلایا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج کوئی اہم بات ہونے والی ہے، لیکن یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری دوستی کو اتنا بڑا جھٹکا لگے گا۔ کھانے کے دوران زبیر نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے اپنے فون کا ذکر کیا اور دکھایا جس میں ہمارے دونوں کی چیٹ تھی، وہ چیٹ جس میں ہم دن بھر کی باتیں کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرتے تھے۔ اس چیٹ کو دیکھ کر زبیر کے چہرے پر وہ غصہ اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، صاف صاف بتا دو کیا بات ہے۔ میں نے پہلے انکار کیا، لیکن اس نے زور دیا اور کہا کہ ہوٹل ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں بات باہر جائے، بس مجھے بتا دو۔ میں نے اس وقت دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، یار دیکھ، وہ تیرے ساتھ خوش نہیں ہے اس لیے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ تیرے ساتھ خوش نہیں تھی اور وہ تمہارے پاس آئی تو تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ وہ گاؤں کی لڑکی تھی، وہ شہر میں آئی اور اس سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، تم نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اعمال کی غلطی محسوس کی اور کہا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی یار، بس تجھے تو پتہ ہے تیری شادی ہو گئی، میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ زبیر نے سخت لہجے میں کہا کہ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں خوف محسوس کیا اور کہا کہ دیکھ، ایسا نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں نہیں کروں گا بات تیری بیوی سے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر تو نے بات کی تو میں تیرے پر کیس کر دوں گا۔ میں ڈر گیا اور وہ مزید بولا کہ اگر تم
मर भी गए तो मैं तुम्हारे कंधे को जनाजा देने के लिए नहीं आऊँगा। हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये दिन भी आ गया जब सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़ुबैर ने अपनी बीवी समीना को गाँव भेज दिया ताकि वह अकेली रहे और किसी तरह की बातचीत ना हो, उसके दिमाग भी सुकून में आ जाए और वह अपने फ़ैसले में मुतमईन हो जाए। खुद ज़ुबैर दूसरी नौकरी पर शिफ्ट हो गया और वह नौकरी भी छोड़ दी जहाँ हम दोनों काम करते थे। मैंने खुद को ऐसे महसूस किया जैसे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया हो और अल्लाह की तकदीर ने उसके साथ अच्छा किया कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो गई। लेकिन मेरे साथ हर वक्त बुरा ही हुआ। शादी के ख्वाब, दोस्त के साथ ताल्लुक़ और ज़िंदगी की छोटी खुशियाँ सब कुछ एक बार में टूटती महसूस हुई। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि समीना वापस आ गई और ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है। उसकी खुशी मेरे दिल में एक अलग एहसास छोड़ गई। मैंने खुद को तन्हा, उदास और महरूम महसूस किया, जैसे मुझे सज़ा दी गई हो। 9 महीने की गलती, दोस्त की नाराज़गी और ज़िंदगी की पहरचरनियाँ मेरे सर पर भारी हो गई थी। मैं हर रोज़ सोचता कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी वह सुकून ना पा सकूं जो ज़ुबैर ने पाया। शादी ना होना, दोस्त की नाराज़गी और दिल के खालीपन सब कुछ मेरे लिए एक सज़ा की तरह बन गया। मैं अक्सर अकेला बैठकर सोचता कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है और कैसे एक लम्हे की गलती इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। रोज़ाना की ज़िंदगी एक अज़ाब की तरह गुजरती। मैं काम पर जाता, घर आता और दिल में बस यही एहसास रहता कि सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्त की खुशी, अपनी ख्वाहिशात और ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गए थे। मैं अक्सर अपने आप से पूछता कि क्या वाकई ये सब मेरे लिए दुरुस्त था? क्या मैंने सही फ़ैसला किया या गलती पर बैठा? हर लम्हा, हर दिन मेरे लिए एक नया सबक की तरह महसूस होता और दिल में एक गहरी उदासी छा गई थी, जैसे ज़िंदगी के सब रंग धुंधले हो गए हो। मैंने कोशिश की कि अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लाऊं, अपने दोस्त से नाराज़गी और दिल की उदासी को पीछे छोड़ दूं, लेकिन हर बात याद आती, हर लम्हा ज़ुबैर की खुशियाँ, समीना की मौजूदगी और अपनी नाकामियों की याद दिलाता। मैं अक्सर सोचता कि शायद अल्लाह ने मुझे ये सबक देने के लिए सब कुछ किया है। ज़िंदगी की हकीकतें, ताल्लुकात की नरमी और पेचीदगियाँ सब कुछ मेरी आंखों के सामने वाज़ हो गया, लेकिन दिल में सुकून ना था। मैंने हर दिन को एक जद्दोजहद की तरह महसूस किया, जैसे ज़िंदगी ने मुझे हमेशा के लिए तन्हा कर दिया हो। हर खुशी का लम्हा, हर दोस्त की खुशी मेरे लिए एक दर्द बन गई। वक्त गुजरता गया और मैंने खुद को अपने काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश की, पर दिल में हमेशा यह एहसास रहता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा गलत कदम उठाया। ज़ुबैर और समीना की ज़िंदगी, हंसी खुशी, नई नौकरी, नया आगाज़ और मेरी ज़िंदगी का खालीपन सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन गया। हर दिन मुझे याद दिलाता कि कभी तक एक लम्हे की खुशी, एक लम्हे की लापरवाही किस तरह इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अक्सर सोचता कि शायद ये सब मेरी सज़ा है। अपनी ख्वाहिशात, दोस्त की खुशी और ज़िंदगी की हकीकतों में उलझकर मैं खुद को सज़ावार महसूस करता हूँ। हर दिन, हर लम्हा, हर याद और हर चीज़ जो कभी खुशी का बायस था, अब मेरे लिए एक सबक और एक दर्द की मानिंद है। और मैं दिल ही दिल में समझता हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में शादी ना होना और दोस्त की नाराज़गी मुझे ये सबक दे रही है कि ज़िंदगी के हर लम्हे, हर ताल्लुक़ को एहतियात, इज़्ज़त और समझदारी के साथ संभालना ज़रूरी है। अब भी कभी कभी मैं ज़ुबैर और समीना के बारे में सोचता हूँ। उनकी हंसी खुशी और मामूलात मेरी यादों में ताज़ा रहते हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह एहसास रहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे खो दिए और अब वह लम्हे कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी ज़िंदगी में शादी नहीं हुई, दोस्त की खुशियाँ मेरे लिए एक यादगार और दर्द की सूरत में रह गई और मैं हर दिन उस एहसास के साथ गुज़रता हूँ कि ये सब कुछ मुझे अपनी गलतियों की सज़ा के तौर पर मिला है और यही हकीकत मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई।